میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دراز گوش یعنی جسے ہم گدھا کہتے ہیں پر سواری فرماتے، اور عادت کریمہ اس طرح کی تھی کہ اس پہ اپنے غلام کو سوار بھی کروا لیتے، اور اگر کوئی غلام میرے آقا کو کوئی دعوت دیتا تو میرے آقا اس دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے، غزوہ خندق کی بات کی جا رہی ہے کہ جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ خود شامل ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا جو شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک ہے، اس پیٹ مبارک پر جو گرد چمٹ گئی تھی، برکتیں لے رہی تھی، وہ بھی دیکھی جاتی تھی کہ میرے آقا کے شکم مبارک پر گرد لپٹ گئی ہے، اور وہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ گرد کیسے لپٹ جاتی ہے پیٹ پر، شکم مبارک پر؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں رہا کرتے تھے، تہبند اور اوپر چادر۔ تو اب جب آپ خندق پر جو کام ہو رہا تھا تو اس کی جو گرد اڑ رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، وہ آپ کے پیٹ مبارک، شکم مبارک یعنی آپ کے بدن مبارک سے چمٹ کر اس کے بوسے لے رہی تھی۔ اب یہ گرد تو وہ اللہ، بس کاش کہ اس گرد کا کوئی ذرہ ہوتا ہم بھی یار، اور وہ بھی وہ گرد کا ذرہ ہوتا ہے جہاں میرے آقا نے اپنے تلوے مبارک رکھے تھے۔ اب یہ اتنی تو کیا اوقات، وہ تلوے مبارک، وہ ہے نا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تو ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ تو قدم مبارک سے جو ذرے، ریت کے ذرے جو جھرتے ہیں نا یا رسول اللہ، ان کی شان یہ ہے کہ تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ تو یہ اللہ کی یہ شان کہ وہ مٹی بھی کتنی نصیب والی تھی جو آقا کے قدموں تلے آتی تھی۔ جس مٹی کو میرے آقا کے قدمیں چومنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ایک خاک خاک مدینہ بھی ہے، اور اس خاک کو یہ سعادت ملی کہ وہ خاک شفا بن گئی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے توری خاک ان کے آستانے سے۔ یعنی یوں تو دنیا میں بہت سارے کلام لکھے جاتے ہیں نا، نعتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے نا، اس پر عاشقان رسول نے کلام لکھا، نعتیں لکھی، اس کی خوبیاں بیان کی، اس کی تعریف بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا، نہ میرے آقا سب سے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان مبارک تھی۔ روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس زمین پر ہی کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو میرے آقا قبول فرماتے اور دراز گوشت پر سواریاں فرمایا کرتے تھے، یعنی ایسے دراز گوشت پر بھی میرے آقا سواری فرما لیتے تھے جس پر کپڑا بھی ڈلا ہوا نہیں ہوا کرتا تھا۔ مریض کی عیادت فرماتے، جنازے میں شرکت فرماتے، اگر کوئی غلام دعوت دیتا قبول فرماتے، اور اس طرح اور بھی کئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس میں جو پیغام ہے نا، اور آج ہمارا جو موضوع ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی مبارک ہے، تواضع مبارک ہے۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی عادت نہ تھی جیسی عادت متکبروں میں اور مغروروں میں ہوا کرتی ہے۔ عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھی۔ فتح مکہ کے وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور فاتح مکہ بن کر 10,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس کیفیت میں کہ یہی کفار مکہ، یعنی عید کفار، اس میں وہ بھی کفار مکہ تھے جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف میرے آقا ہجرت فرما گئے اللہ کے حکم پر، اور وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ سے فاتح مکہ بن کر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی مکہ تھا جہاں میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر رکے تھے، اور انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے بھی مکے میں نہیں آنے دیا تھا۔ اور آج کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو عاجزی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی اونٹ کے پالان سے لگ رہی تھی، اس کے اندر سر مبارک کو آپ نے جھکایا ہوا تھا۔ یہ تواضع اور عاجزی کا عالم تھا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ فاتح بنتا ہے تو بندہ قر و فر کے ساتھ، بڑی مطلب کہ شان و شوکت کے ساتھ، یوں سینہ تان کرو، عجیب و غریب انداز کے اندر، اور تقریریں کر جناب یہ کر وہ کر تو یہ بجا کر تو وہ بجا کر تو مٹھیاں دکھا کر تو جناب طاقت دکھا کر تو میں نے یوں کرا، میں نے یوں کرا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک ایسا نہیں تھا۔ ایسا فاتح ہے نہ آپ سے پہلے کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ پہلے تھا، نہ کوئی اب ہے، نہ اب آئے گا۔ تو آپ ایسے فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا تھا، آپ سب کو معافی عطا فرما دی، معاف کر دیا۔ عاجزی اور انکساری، تواضع، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس طرح سواری پر سوار ہو جاتے تھے۔ آج ایک تھوڑا بہت آدمی کی پوزیشن ہو نا تو چھوٹی موٹی گاڑی میں تو بیٹھتا، موٹر سائیکل کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل پہ کیسے بیٹھے گا بھائی؟ میں موٹر سائیکل پہ کیسے بیٹھوں گا؟ میں اتنا بڑا آدمی، میرے کو موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہے ہو؟ چھوٹی موٹی 800 سی سی کار میں بھی نہیں بیٹھے گا بھائی۔ اب تو بغیر اے سی کی کار میں بیٹھنا بھی مشکل ہے، اور کار بھی وہ ہینڈل والی نہیں ہونی چاہیے جسے شیشہ اتارے ہو، پاور ونڈو والی ہونی چاہیے، سیٹ آگے پیچھے ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے لوگ آپ پر یہ چیزیں نچھاور کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایسی چیزیں لا رہے ہیں، اور ایک ہے آپ کی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے بندے کو عزت دی جاتی ہے، اور ایک بندہ عزت مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو عزت دینے میں بندہ اپنی عزت فیل کرتا ہے، اور دوسرا ایک بندہ ہوتا ہے جو عزت کا بھکاری ہوتا ہے، عزت کا بھوکا ہوتا ہے، سب سے عزتیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو بیٹھنے کے لیے الگ سیٹ نہ ملے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو اچھی سواری نہ ملے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ عام آدمی دعوت دینا تو دور کی بات ہے، دعوت دینے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی دعوت دیتا تو آپ اس کا رنگ نہیں دیکھا کرتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔
اور تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ چھوٹی بچیاں میرے آقا کا دست مبارک پکڑ لیتی تھیں، کھڑی ہو جاتی تھیں، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ، ایک خاتون اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ عرض کر رہی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ عدی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر کے بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی عاجزی کی کیا بات ہے۔ امیل سنن لکھتے ہیں نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، اب مل کر پڑھو سب مل کر، تیری سادگی آقا کی بارگاہ میں آواز پہنچے گی انشاءاللہ، سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سہارا، کبھی ہاتھ کا سہارا، مدنی مدینے والے، اور کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ 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 اللہ، کبھی میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی، نیور۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کو طاقت نہ تھی، ایسا نہیں طاقت نہ تھی، طاقت پتہ ہے کتنی تھی میرے آقا کے بازوؤں میں؟ او ہو، عرب کا مشہور پہلوان تھا رکانہ، کیا نام تھا؟ رکانہ، مشہور پہلوان تھا، یعنی اگر یہ کسی کھال پر کھڑا ہو جائے نا، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ اگر کھال کھینچے نا تو کھال پھٹ جائے گی، اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال نہیں نکل سکتی تھی، اتنا طاقتور تھا۔ اس کی طاقت اور اس کی بہادری کہ ڈنکے بجتے تھے دور دور تک۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا، اور اس سے چیلنج کیا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں، یعنی مجھ سے مقابلہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ہرا دیا تو مسلمان ہو جائے گا، تو کشتی ہوئی۔ یعنی میں نے اس کی طاقت کا بیان کیا، جیسے کشتی ہوئی میرے آقا نے اٹھایا زمین پر ڈال دیا، میرے آقا نے اٹھایا زمین میں ڈال دیا، تو فرمایا اب مسلمان ہو جا، کہ دوبارہ کرتے ہیں، کیا کہا؟ دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ کر لیتے، دوبارہ شروع ہوئی، میرے آقا نے اٹھایا زمین میں ڈال دیا۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، کہ تیسری بار کرتے ہیں، تیسری بار کر لیتے ہیں،
پھر میرے آقا نے اٹھایا پھر زمین پر ڈال دیا. تینوں بار میرے آقا نے زمین پر ڈالا. مولا علی کو شجاعت ملی کہاں سے؟ مولا علی کو شجاعت ملی مصطفیٰ کے در سے. صدیق کو صداقت ملی مصطفیٰ کے در سے. عمر کو عدالت ملی مصطفیٰ کے در سے. عثمان غنی کو سخاوت ملی تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے. میرے آقا کے بازو میں بڑی طاقت تھی. بڑی طاقت تھی میرے آقا کے بازو میں. بہت طاقت تھی. بہت طاقت. یہ پورے سمجھے کہ واقعے کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. اتنی طاقت ہے میرے آقا میں. مگر کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا. کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ. معاف فرما دیتے تھے. معاف فرما دیتے تھے. اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے. عاجزی. اپنے یہاں تو کیا, اپنے تو یہ تنکا پہلوان. اپنے کون ہوتا ہے؟ تنکا پہلوان. بالکل تنکا تنکا ہوتا ہے, آگے بھی جو ہو جاوے. مگر ایسے اڑی مارے گا, تڑی مارے گا. اب ایسا اڑی تڑی کس پر کر رہا پتا؟ اس کے پیچھے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اس کو پتا ہے کہ میرے کو ایک تھپڑ پڑے گی, میں فون کر دوں گا, 4 آدمی آ جائیں گے. لڑائی. چھوڑوں گا نہیں, ماروں گا. کیا سمجھتا ہے؟ عجیب و غریب ہمارے اب کلچر ہے نا. عاجزی ہمارے ہاں کم ہے. بعضوں میں تو ہے ہی نہیں. چھوٹے باپ کے بننا ہم کو آتا ہی نہیں ہے. عاجزی سیکھے. میں کچھ بھی نہیں. کیا میں کچھ بھی نہیں. دب نہ سکتا. کوئی دباتا ہے دب جائیں. وہ کتنا دبائے گا. مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ یار اتنے کڑوے نہیں بنو کہ کوئی تھک دیتے, میٹھے بھی نہیں بنو کوئی نکل جائے. میں نے کہا نکلنے دو نا, تھکنے سے بچنا ہے نا یار. نکل جانے دو. نکل کے بھی کیا کرے گا؟ تھکنے والا نہیں ہونا چاہیے. نکلنا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں. اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی نکل. ہم ہیں ہی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی. ہم تو میٹھے ہی بنیں گے بھائی. اور کوئی میٹھے کو نکل بھی گیا نا انشاءاللہ, دعوت اسلامی والا ایسا ہے کہ یہ اتنا میٹھا ہے کہ اس کو نکلو تو شوگر بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ نکل لو تو یہ میٹھا میٹھا, اس کو نکل کے بھی زبان بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی. عاجزی عاجزی عاجزی. کہیں جگہ ملی نہ ملی, سونے کی جگہ ملی نہ ملی, کسی نے بلایا نہیں بلایا, بٹھایا نہیں بٹھایا, عاجزی اختیار کریں. تواضع اختیار کریں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرماتا ہے. ایک شخص نے ایک بزرگ کی بڑی عاجزی کی واقعہ سنے تھے کہ بڑے عاجزی ہیں, بڑی ان میں انکساری ہے, بہت مطلب ماشاءاللہ منکسر المزاج ہیں. اس نے ایک مرتبہ جا کر دعوت دی, حضرت میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے. حضرت آ گئے, گیٹ پر آئے تو اس نے کہا کہ حضرت کھانا تو ختم ہو گیا. حضرت چلے گئے. وہ دوڑا دوڑا واپس گیا. کہا حضرت آ جائیں. حضرت پھر آ گئے. حضرت معاف کیجئے گا وہ کھانا تو ہے ہی نہیں, ختم ہو گیا. حضرت پھر چلے گئے. وہ پھر پیچھے دوڑا, پھر کہا حضرت آئی. حضرت پھر چلنے لگے, وہ قدموں میں ہی گر گیا. حضرت معاف کرتے, میں نے آپ کی عاجزی کی باتیں بڑی سنی تھی, آج آپ کی عاجزی کو میں نے صرف دیکھنا تھا کہ آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے. حضور میں تو آپ کا غلام ہو گیا. اب عاجزی اب دیکھو, عاجزی اب دیکھو. فرماتے کیا ہیں؟ عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ سکھا گئے. فرماتے کہ کہا اس میں کون سی عاجزی تھی؟ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے کہ در پہ بلاؤ تو آ جاتا ہے اور بھیجو تو چلا جاتا ہے. یہ عاجزی تھی. اتنا کرنے کے بعد بھی اپنے اندر تکبر نہیں آنے دیتے. ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں تکبر کرتے ہیں, ہم 2 روزے رکھتے ہیں تکبر کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں ہم سے رہا نہیں جاتا, ہم ہی ہم ہیں. دوسرے کو گھٹیا سمجھتے ہیں, خود کو نیک سمجھتے ہیں. اگلے کو گناہگار سمجھتے ہیں, خود کو نیک سمجھتے ہیں. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں خود کو بہتر اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا. یہ اس کو تکبر کہتے ہیں. اور تکبر والے کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے, متکبر کے لیے. عاجزی تبے انکساری. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نا, اولیاء کرام کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں. اولیاء کرام آپ کو عاجزی والے ملیں گے, انکساری والے ملیں گے, تواضع والے ملیں گے. ان کے انداز میں عاجزی, ان کے لباس میں عاجزی, ان کے کھانے میں عاجزی, ان کے پہننے میں عاجزی. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں.
یہ ڈرتے کہ ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. انہیں منصب بھی ہو تو عاجزی کرتے ہیں. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا منصب تھا، خلافت تھی ان کے پاس، عاجزی کرتے تھے. صدیق اکبر عاجزی کرتے تھے، عمر فاروق عاجزی کرتے تھے، عثمان غنی عاجزی کرتے تھے، میرے مولا علی شیر خدا عاجزی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سارے عاجزی کرتے تھے. صحابہ کرام کی سیرت پر عاجزی والی، ائمہ کرام کی سیرت پڑھیں عاجزی والی ہے. ان کے جان پہچان والے مریدین ہوتے تھے، متعلقین ہوتے تھے، اچھے اچھے چاہنے والے ہوتے تھے، آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے. بات تھی ان کی، حکومتوں میں بات ہوتی تھی، اداروں میں بات ہوتی تھی، مگر عاجزی کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اور ہم لوگ ایک تھانہ دار اگر ہمارا جان پہچان والا ہو تو اللہ کے اندر اپنی بدماشی چل رہی ہوتی ہے. اور کوئی سب وزیر شریر دوست ہو جائے تو بھی گئے، پھر تو اپنے ہی اپنے، پھر تو روڈ پر پولیس والے کو بھی اتر کر تھپڑ مار دیتے ہیں. جانتا نہیں ہے. ایک تو یہ عجیب جملہ، جانتا نہیں ہے. ارے تو کیسے جانے گا بھائی، تم نیا آدمی ہے، نہیں جانتا ہوں. اتر کے بدماشی کریں گے. اب جان گئے، اب جان گئے آپ کو کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ شریف ہیں، مگر آپ شریف نہیں ہیں. آپ گریبان پکڑتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ تھپڑ مارتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ گالی دیتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ بدماشیاں کرتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ بھتہ وصول کرتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ تڑیا مارتے ہو، شریف نہیں ہو. آپ اس کی فیملی اس کو ڈراتے ہو، آپ شریف نہیں ہو. شریف ایسے نہیں ہوتے. شریف شریف ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہوتے. شریف ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب شرافت کا دور نہیں ہے، تو دور پھر کس کا ہے بھائی؟ لڑائی جھگڑے کا دور ہے صرف؟ کہ جنگل میں رہ رہے جانوروں کی طرح ٹکڑے مارتے رہیں گے، سنگ سے سنگ لڑاتے رہیں گے؟ انسانوں میں رہتے، انسانیت کے ساتھ رہنا ہے. ارے نہیں بھائی، ایسا نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ ایک بچھو ڈوب رہا تھا. کیا؟ کون سا بچھو ڈوب رہا تھا. ایک شخص سے دیکھا بچھو ڈوب رہا، پکڑ لیا، نہ ڈوبے. بچھو کا کام کیا؟ ڈنک مارنا. بچھو نے ڈنک مارا، اسے چھوڑ دیا. بچھو کو ڈنک مارا ہے، وہ پھر ڈوب رہا تھا. یار بچھو ڈوب رہا ہے، پھر پکڑ لیا، نہیں ڈوبنا چاہیے. بچھو نے پھر ڈنک مارا. بچھو کا کام کیا ہے؟ بچھو ڈنک مارے گا. اسے پھر چھوڑ دیا. بچھو پھر ڈوب رہا تھا، اسے پھر پکڑ لیا، اس سے پھر ڈنک مارا، پھر چھوڑ دیا. کسی نے کہا عجیب آدمی ہو، بچھو ہے، حیوان ہے، حیوانیت سے باز تھوڑی آئے گا. جواب دیا یہ حیوانیت سے باز نہیں آئے گا، میں انسانیت سے بات کیسے آ جاؤں؟ میں انسان ہوں، مجھ میں انسانیت رہی ہوگی. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک درخت سے آواز آئی، کتابوں میں لکھا ہے، ایک درخت سے آواز آئی حضرت شبلی علیہ رحمہ کو کہ شبلی مجھے دیکھو، مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا ہے نا، میں جواب میں اس کو پھل دیتا ہوں. مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا ہے جواب میں پھل دیتا ہوں. اپنے تھپڑ کے بدلے کیا دیتے ہیں؟ تھپڑ. وہ بھی پہلے دیتے تھے، اب کیا دیتے؟ گولی. تھپڑ کا جواب گولی سے. یہ ہمارا حال ہے، عاجزی کی طرح، انکساری کی طرح. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، بچھتا ہے، نرم ہوتا ہے، جھکتا ہے، اڑی نہیں کرتا، تڑی نہیں کرتا، بدماشیاں نہیں کرتا. اگر کوئی چھوٹا آدمی آ جائے تو اس کو حقیر نہیں سمجھتا کہ یار یہ غریب آدمی آ گیا، مسکین آدمی آ گیا. مسکین کو کیا جانا؟ میرے آقا فرماتے مجھے مسکینوں میں تلاش کرو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس وہ غریب اور مسکین آ جائے، تھوڑا سا پھٹا پرانا ٹائپ کا آدمی آ جائے تو اپنے لگے گا کون آ گیا ہے، کیا پتہ یہ اللہ کا ولی ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو عام لوگوں میں چھپایا ہوا ہے. تو اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں انکساری عطا فرمائے. اسی طرح لباس کے طور پر تکبر سے بچیں کہ میرا لباس اچھا، اس کا لباس گھٹیا ہے. علم آ جائے تو تکبر سے بچے کہ اس کا علم کم ہے، میرا علم زیادہ ہے. پیسہ مال و دولت آ جائے تو تکبر سے بچے، منصب آ جائے تو تکبر سے بچے، ہنر و فن آ جائے تو تکبر سے بچیں. اگر عبادت بھی آ گئی تو تکبر سے بچیں.
کہ تکبر یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، عاجزی انسان کو بلندی دیتی ہے۔ ایک عابد کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمان لکھا، عابد عبادت گزار، وہاں سے ایک سخت گناہگار شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عابد عبادت گزار بیٹھا ہے، اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے، کیوں؟ بادل اس کے سر پر سایہ کر رہا ہے، کیسا عبادت گزار ہوگا؟ اس نے بڑا مطلب کہ متاثر ہوا کہ کتنا نیک آدمی ہے کہ بادل اس کے سر پر سایہ کر رہا ہے۔ وہ گیا اس سے تھوڑی برکتیں لینے کے لیے، تو وہ عابد کہنے لگا تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ گناہگار، اور اس کو تھوڑا جھاڑا مارا اور اس کو بھگا دیا۔ اللہ کریم اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جا کر دونوں کو اطلاع دے دو، دونوں کو میرا پیغام دے دو۔ عابد کو بولو تیرے تکبر کی وجہ سے تیری ساری نیکی عبادتیں ضائع کر دی گئی ہیں، اور اس گناہگار کو بولو تیری عاجزی کی وجہ سے تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ دونوں اپنی زندگی کا سر نو آغاز کریں۔ کتنا زبردست مثال ہے یہ واقعے میں عاجزی کی اور تکبر کی۔ تکبر انسان کو کھا جاتا ہے، عاجزی انسان کو آگے کہیں آگے پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے اور تواضع عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم ابھی سے مشق کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا۔ یہ بات کلیئر ہے؟ یہ بات کلیئر ہے؟ کیا کلیئر ہے؟ کسی کو خود سے گھٹیا نہیں سمجھنا۔ گھٹیا تکبر پتہ ہے کس نے کیا؟ تکبر کیا شیطان نے۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اور اس سے تکبر کیا۔ کیا تکبر کیا؟ انا خیر منہ۔ جب اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور شیطان یہ جن ہے، یہ آگ سے بنا تھا، اور جب اس کو سجدے کو کہا گیا تو اس کو کہا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو کہتا ہے انا خیر منہ، انا میں، ہمارے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ بنا دیا، میں یہ لے آیا، میں نے اس کو بنا دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا، میں۔ ارے بھائی اتنا میں نہیں کر، جو بکری زیادہ میں کرتی ہے نا جلدی چھوڑی کے نیچے آ جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کر۔ انا خیر منہ، شیطان کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، کہ مجھے آگ سے بنے، اس کو مٹی سے بنایا۔ تکبر کیا۔ قرآن کہتا ہے اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اسے تکبر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر شیطان نے کیا تھا۔ بدبخت ہمیں تکبر نہیں کر، ہمیں عاجزی، ہمیں انکساری، ملازمین کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ عاجزی 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 کریں، اور اللہ کے لیے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ صدیق اکبر روزانہ کہیں صبح جاتے ہیں، روزانہ کہیں صبح جاتے ہیں۔ ایک دن آپ پیچھے ہو لیے، جب کہاں جاتے ہیں تو آپ پہلے اس گھر میں پہنچ گئے، اور جا کر دیکھا تو گھر میں ایک انتہائی بوڑھیا کی عورت تھی نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی ادھر کون آتا ہے؟ کہ پتہ نہیں کو بھلا آدمی آتا ہے، ہمارے کام کاج کرتا ہے، بکری کے دودھ دوتا ہے، گھر کی کچھ چیزیں چل کر کرا کر یہ چلا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کون ہے۔ اور وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے نا فاروق اعظم، تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلیفہ والوں کے لیے، جو بعد والوں کے لیے آپ نے مشقت کر دی ہے، یعنی بعد میں آپ کے آنے والا آپ کے اس عمل کو پائے گا کیسے؟ وقت کا خلیفہ اتنی عاجزی کر رہا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم نہ تھے، آپ بھی اپنے دور خلافت کے اندر باقاعدہ ایک بزرگ، ایک بڑھیا کے گھر جاتے تھے، اس کی گھر کی صفائیاں کیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ امت سے محبت ہے، یہ امت سے پیار ہے، یہ کام آنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کو پتا ہو دورے کرتے تھے نا یہ اپنے دور خلافت کے اندر۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک علاقے کا دورہ فرما رہے تھے، دورہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، خیمہ سا چھوٹا سا لگا ہوا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی خیریت ہے کیا، کیوں بیٹھے ہو؟
کہ آپ غریب آدمی ہو, کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں, امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان سے کچھ مال و سامان لوں. کہا یہ کون ہے اندر میں؟ تو کہا میری زوجہ ہے. کہا کیا ہوا؟ بولا جاؤ آپ اپنا کام کرو, میں ویسے دکھی ہوں, کیوں سوال جواب اتنے کر رہے ہو؟ کہا نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, ہمدردی کر رہا ہوں. کہا میری زوجہ ہے, اب راستے میں جا رہا تو اس کو درد ذیل ہوا, بچے کی پیدائش کا درد ہوا, اب کچھ بھی ہے ہی نہیں میرے پاس سادو سامان, میں ابھی پریشان بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا یہیں رہنا, میں آ رہا ہوں. آپ فوراً گئے گھر پر. امیر المومنین سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر گئے, اور گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ بی بی ایک بہت زبردست نیکی کمانے کا موقع آیا ہے. کیا؟ کہ یہ موقع آیا ہے. بولو کیا کہتی ہو؟ آپ اٹھیں, ضروری سامان لیا اور فوراً اس ویرانے میں چلی گئیں جہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا دکھی پریشان حال. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اب اندر چلی جائیں, اور خود اس غریب آدمی کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھ کر اب آپ چولہا جلا رہے ہیں, پھونکے مار رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو آگ کی جو شعلے دھواں تھا نا, یہ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک سے گزرتا تھا. پھونکے مار رہے ہیں, آپ آگ جلا رہے ہیں. اس کے بعد پتیلی رکھتے ہیں, کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. اندر سے رونے کی آواز آتی ہے, اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. جیسے رونے کی آواز آتی ہے نا, تو آپ کی زوجہ محترمہ صدا لگاتی ہے یا امیر المومنین مبارک کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. جیسے ہی امیر المومنین کے نام سنا, وہ آدمی پیچھے ہٹا گر گیا کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب. کیا ڈرو نہیں, میں ہی ہوں, تسلی سے. اب اس کو تو حیرت تھا کہ وقت کا امیر المومنین, آدھی دنیا پر سلطنت, اور ویرانے میں بیٹھے ایک غریب آدمی کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہمارا 4 آدمی جس کا جاننے والا ہو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ہاتھ ملانا مشکل ہے اس سے, ملنا مشکل ہے اس سے. آپ نے فرمایا کہ تسلی رکھو, کل میرے پاس آنا, میں تمہیں سامان دے دوں گا. پھر اگلے دن گیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سامان دے دیا. بولو یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے, یہ تواضع ہے. لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کی مدد کرنا ہے. منصب, علم, یہ چیزیں ہوتی ہیں, دولت, منصب, شہرت, نسب, خاندان, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر تکبر لے آتی ہیں, واہ لے آتی ہیں, اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھتا ہے, چھوٹا آدمی سمجھتا ہے. کہتا ہے بے چونٹی کی طرح مسل دوں گا. کیوں مسلے گا چونٹی کی طرح بھائی, کیوں مسلے گا چونٹی کی طرح؟ ایسے ہی چونٹی کی طرح مسل دے گا. اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھول گیا ہے, اس کی لاٹھی بھی آواز ہے, چونٹی کی طرح مسل دے گا. کیوں مسلے گا چونٹی کی طرح؟ اللہ سے ڈر, خدا کا خوف کر. اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے, اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے, اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. انشاءاللہ عاجزی کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے عاجزی کریں گے. کسی کے ساتھ تکبر و غرور والا انداز اختیار نہیں کریں گے. اور اگر کسی نے اس طرح اللہ نہ کرے ہمیں ٹھیس پہنچائیے, معاف کر دو, معاف کر دو, سب کو معاف کر دو. پیارے اسلامی بھائی, سب کو معاف کر دو, سب کو معاف کر دو. بدلہ لینا, لڑنا, جھگڑنا, یہ فائٹنگ یہ ہمارا کام نہیں ہے یار. ہم لوگ شریف لوگ ہیں, ستھرے لوگ ہیں. ہمیں مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرنی ہے, مسجد آباد کرنی ہے, تبلیغ دین کرنا ہے. ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ, میٹھا مدینہ, پیارا پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ انشاءاللہ عز و جل. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک